معزز ناظرین کرام، ابی بن خلف نامی کافروں اور مشرکوں کا ایک سرگنا بڑا ہی خود پسند اور خود خواہ تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت چابک گھوڑا تھا جس کی وہ بڑی توجہ سے دیکھ بھال کیا کرتا تھا تاکہ ایک دن اسی پر سوار ہو کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہونے پر اس نے بڑے گستاخانہ انداز میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، میں اسے روز گھاس کھلاتا ہوں تاکہ وہ چالاک اور موٹا تگڑا ہو جائے اور میں اس پر سوار ہو کر تمہیں قتل کر سکوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا کی مرضی سے میں تجھے قتل کروں گا۔ دوستو، اس واقعہ کو زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ ہجرت کے تیسرے سال مدینہ کے قریب پہاڑیوں کے دامن میں جنگ احد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ابی بن خلف اس جنگ میں دشمن افواج کے سرداروں میں شامل تھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی اس نے چلا کر کہا، محمد کہاں ہیں؟ اے محمد، اگر تم بچ جاؤ تو میں نہ بچوں۔ اسی دوران اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ کے درمیان دیکھ لیا۔ وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے بڑی تیزی سے لپکا۔ آپ نے حارث بن سما نامی ایک صحابی کا نیزہ بڑی تیزی سے لیا اور ابی بن خلف کی گردن میں اتار دیا۔ اس کی گردن زخمی ہو گئی۔ وہ بوکھلاہٹ میں گھوڑے سے گر کر بھینسے کی طرح ڈکارنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، محمد نے مجھے مار ڈالا۔ اس کے دوست اسے میدان جنگ سے باہر کھینچ لے گئے اور اسے تسلی دینے لگے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تمہاری گردن پر معمولی سا زخم آیا ہے، اس سے اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ اس نے کہا، یہ ضربت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لگائی ہے، اگر دو قبائل ربیہ اور میزر پر پڑ جاتی تو وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ایک دن محمد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ اپنے اس قول کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو وہی تھوک میری موت کا سبب بن جاتا۔ اس ضربت کے بعد ابی خلف ایک دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا اور آخر کار وہ ہلاک ہو گیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی تو اس سفر کے دوران آپ ام معبد خزائی نامی ایک بادیہ نشین عورت کے خیمے کے قریب پہنچے۔ آپ نے اس سے تھوڑا سا گوشت یا دودھ خریدنا چاہا، مگر قحط کی وجہ سے گوشت اور دودھ اس کے پاس نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ایک بھیڑ دیکھی۔ آپ نے ام معبد سے دودھ دہنے کی اجازت طلب کی۔ ام معبد نے آپ کو اجازت دیتے ہوئے کہا، اگر یہ بھیڑ دودھ دیتی ہوتی تو ہم بھی اس سے استفادہ کرتے اور تم بھی، مگر افسوس اس بھیڑ کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کے تھنوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کی کہ خدایا اسے دودھ سے لبریز کر دے۔ اچانک اس کے تھنوں سے دودھ بہنے لگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ام معبد کے پورے خاندان نے پیٹ بھر کر اس کا دودھ پیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کو بھی اس کے دودھ سے بھر دیا۔ اس طرح آپ وہاں سے ایک واضح معجزہ دکھا کر روانہ ہو گئے۔ ابو معبد اس عورت کا شوہر جنگل سے واپس آیا تو اس نے خیمے کے تمام برتنوں کو دودھ سے بھرا ہوا دیکھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا؟ کیونکہ جب وہ جنگل گیا تو اس وقت بچوں کے لیے خیمے میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا۔ ام معبد نے کہا، ایک شریف، مبارک، بلند مقام اور خوبصورت مرد یہاں سے گزرا ہے، یہ اسی کی برکتیں ہیں۔ ابو معبد نے کہا، یقیناً یہ قریش کا سب سے بزرگ اور بلند مقام شخص ہے۔ اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ جب بھی اس سے ملاقات ہوگی وہ اس پر ایمان لے آئے گا اور اس کے قریبی پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، ایک دن ایک بے حجاب اور بے شرم عورت راستے سے گزر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چند غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے کھانے میں مشغول ہیں۔ اس نے بڑے تعجب سے کہا، اے محمد، خدا کی قسم تم غلاموں کی طرح بیٹھے کھانا کھا رہے ہو۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ ہو تجھ پر، مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ عورت نے کہا، اپنے کھانے میں سے ایک لقمہ مجھے بھی دے دو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لقمہ دے دیا۔ عورت نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، مجھے وہ لقمہ چاہیے جو تمہارے منہ میں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اسے دے دیا۔ اس عورت نے وہ لقمہ کھا لیا۔ اس کے بعد وہ آخر عمر تک کبھی بیمار نہ ہوئی۔